بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک آج کل سوال بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اور سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اگر یہ کہا ہے بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا نہیں بھی کہا، اور یہ ایک لغت کی کتابوں میں ہے نا۔ لغت کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں کتاب و سنت سے ملے گی، اور اگر یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ یہ بھینس گائے کی قسم ہے، تو بہت سارے ایسے بھی جو ثابت کرتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم نہیں ہے، ان کے بھی کئی دلائل ہیں۔ آپ یہ سن لیجیے، بھینس کے سینگ اور گائے کے سینگ میں واضح فرق ہے۔ کبھی بھی آپ کو گائے کے سینگ موڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہمیشہ سیدھے ہی نظر آئیں گے، یا نیچے کی طرف لٹک رہے ہیں یا اوپر کی طرف بڑھے ہیں، یا ہے ہی نہیں۔ بھینس کے سینگ جب بھی نکلتے ہیں تو وہ مڑتے ہیں۔ بھینس کے دودھ اور گائے کے دودھ میں بے پناہ فرق ہے، غذائیت میں بھی رنگت میں بھی۔ بھینس کے بیٹھنے اور گائے کے بیٹھنے میں بڑا فرق ہے۔ بھینس یہ گندی جگہ پر بھی بیٹھ جاتی، لیکن گائے نہیں بیٹھتی۔ گائے اور بھینس کا یعنی ان دو نسلوں کا آپس میں کراس بھی نہیں ہوتا ہے، اور بھی بہت زیادہ ان کے فرق واضح ہیں۔ اگر یہ قسم بنائی جائے تو یہ قسم نہیں بھی بنتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کو ہم گائے کے اوپر قیاس کر کے اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہم اس کی قربانی بھی دے دیں گے، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بنیاد بنائی ہے نا وہ بنیاد بھی غلط ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی زکوٰۃ گائیوں کی زکوٰۃ کے حساب سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، تعداد کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب باتیں اگر ان کی مان بھی لی جائیں اپنے بھائیوں کی کہ جناب یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے، مان لیا وقتی طور پر، جو بھینس جو ہے یہ اس کی زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں، یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ قربانی ایک تعبدی حکم ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت میں اپنی عقل اور سوچ نہیں لگے گی، یہ بات یاد رہے۔ عبادت میں قیاس نہیں ہوتا، عبادت میں عقل اور اجتہاد نہیں ہوتا، عبادت میں رائے نہیں ہوتی۔ اگر اس وجہ سے قربانی کرتے ہیں بھینس کی کہ یہ گائے کی قسم ہے، تو ہرن جو ہے یہ بھی بکری کی ایک قسم ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے، اور یہ مفسر قرآن حال ہی کے عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے تفسیر قرآن جو ہے نا، اس کی پہلی جلد میں غالباً جہاں 8ویں سپارے میں نا آتا ہے نا ثمانیۃ ازواج من الظان اثنین ومن الماعز اثنین، اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے ہرن جو ہے، ہرن جس کو بولتے ہیں ہرن، یہ بکری کی ایک قسم ہے، تو کیا ہرن کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جو قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا اسی کی قربانی جائز ہے۔ وہ آپ کی قولی حدیث سے، فعلی حدیث سے، تقریری حدیث سے جو قربانیاں ثابت ہیں اسی کی قربانی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے یا کر کے دکھایا ہے، یا آپ کی زندگی میں جو قربانیاں ہوئی ہیں اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے ہیں، یہ ہے قولی، فعلی اور تقریری حدیث۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں عقل کو دخل نہیں ہے، عبادت میں لغت کو دخل نہیں ہے، عبادت میں اجتہاد اور قیاس کو دخل نہیں ہے۔ جو قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہمیں وہی کرنی چاہیے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز آسانی سے مہیا ہو رہی ہے، ایک چیز آسانی سے مل رہی ہے، گائے بھی مل رہی ہے، اونٹ بھی مل رہا ہے، بکرا چھترا بھی مل رہا ہے، دمبا بھی مل رہا ہے، یہ چیزیں آسانی سے ساری اویلیبل ہیں، اور ان کے اوپر مہر نبوت ہے کہ یہ کرنی جائز اور درست ہے۔ اور ایک وہ چیز
जिसके ऊपर वाज़े तौर पर कोई दलील नहीं है, वाज़े तौर पर कोई दलील नहीं। कहा जाता है चूंकि अरब के इलाके में उस वक़्त भैंस नहीं पाई जाती थी, दूसरे इलाकों में पाई जाती थी, अगर होती तो नबी अलैहिस्सलाम इसकी भी करते। तो ये तो अकल है ना, ये तो अपनी सोच है ना, होता तो ऐसे होता। हम कहते हैं अच्छा यार, जो चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में पाई जाती थी और आपने उनकी कुर्बानी की, इसके ऊपर तो मोहर लग गई और यकीन हो गया ना, और जो दूसरी नहीं आपने की, हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, हालांकि दलाइल नहीं है, वक्ती तौर पर मान लिया, हो सकता है कि सही हो, और ये भी तो हो सकता है कि ना सही हो। दोनों ही बातें हैं ना। अगर उसके सही होने का एहतिमाल है तो गलत होने का भी तो एहतिमाल है ना। हरन को भी कुर्बानी के तौर पर फिर कर लिया करो, कोई भी नहीं करता और कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देता, कोई भी इसका फतवा नहीं देता। तो जब हम क़यास नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस हमारे सामने रहनी चाहिए, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका। जामिउ तिर्मिज़ी में रिवायत, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक़्त इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की थी, 7 साल की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा। उस वक़्त बच्चे को क्या इल्म होता है। आपसे बाद में पूछा गया, ए हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कोई बातें भी याद हैं? कहा हाँ मुझे एक बात याद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बचपन में कह दिया था, ए हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, जिस चीज़ में शक हो ना वो छोड़कर ऐसा अमल किया कर जिसमें कोई शक नहीं। तो इस कुर्बानी में पहली तो बात है कोई वादे दलील नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा से, ताबईन से, और फिर अकल के साथ, इत्तिहाद के साथ अगर आप साबित भी कर रहे हो तो एक वो कुर्बानी जिसको करते हुए दिल में खटका रहे, शक रहे, और एक वो कुर्बानी जिसके ऊपर यकीन हो। तो हमें ऐसी कुर्बानी करनी चाहिए जिसके ऊपर यकीन है, ताकि हमारा अल्लाह के रास्ते में किया हुआ कुर्बान, वो जानवर और वो पैसे और वो मेहनत कहीं ज़ायगा और फजूल ना चली जाए। इस वजह से हमें भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए।